السلام علیکم جی. تو یہ ہے سفر محبت قسط نمبر 71. اس قلم منیبہ خلیل. So let's start the episode. Hope so you are enjoying the novels. نور اور نورے کے پیپرز اچھے ہو رہے تھے. نور کو طلال تو نورے کو جلال تیاری کرواتا. طلال تیاری تو نہیں کرواتا مگر اس سے کام بہت کرواتا تھا. محترم کا جب موڈ ہوتا اسے کھانا بنانے کا حکم دے کر کچن میں بھیج دیتے. پھر ابھی تک کھانا نہیں بنا پوچھتے کچن میں آ جاتے. پھر اس کی منمانیوں کی وہ داستان شروع ہوتی کہ کھانا تو نہیں بنتا مگر نور ضرور تھک جاتی. وہ اس کی سنتا بھی نہیں تھا. جو میڈیسن نور وہاں چھوڑ کر آئی تھی وہ طلال نے پھر بیگ میں رکھ دی تھی. اس کے دوائی نہ کھانے کی ضد پر تو وہ ویسے ہی بھڑک اٹھتا. ابھی تو وہ طلال سے ناراض ہونے کی غلطی کر چکی تھی. وہ اس کے بس میں نہیں تھا بھول سکے. طلال نے جس انداز میں اسے منایا تھا وہ تو دوبارہ اس سے روٹھنے سے توبہ کر چکی تھی. ناراض طلال ہوں یا نور فائدہ دونوں صورتوں میں اسی کا ہوتا. اسے اپنی منمانیاں پوری کرنے کا موقع مل جاتا. نور تو صرف پچھتاتی ہی تھی اس سے ناراض ہو کر مگر ہر دفعہ دوبارہ سے ناراض ہو جاتی. اس نے جیسے نور کی روٹین بنائی تھی بالکل ویسا ہی ہوتا. وہ اپنی من مرضیوں میں اس کے پیپر کی تیاری یا آرام کچھ نہیں دیکھتا تھا. صرف اپنی چلانا جانتا تھا. نور تو شکر کر رہی تھی. اللہ اللہ کرتے آخری پیپر ہو رہا تھا. پھر وہ گھر واپس جا کر اپنی نیندیں پوری کرتی. اسی لیے آج وہ بہت خوش بھی تھی. طلال بھی جانتا تھا وہ کیا سوچتی ہے مگر وہ ابھی اپنی پلاننگ اسے نہیں بتا رہا تھا. وہ دونوں یہاں سے سیدھا اپنے ہنی مون کے لیے جاتے. وہ بھی گاؤں واپس جانے کے موڈ میں نہیں تھا. ویسے بھی وہاں صرف نور اس سے دور ہی جانا پڑتا جو وہ نہیں چاہتا تھا. نور اب صرف یونیورسٹی میں ہی جلال اور نورے سے ملتی. مریم بھی ان دونوں سے ملتے بہت خوش ہوئی. مریم کا نکاح ہو چکا تھا. وہ اس کا اپنا ہی کزن تھا. کسی کمپنی میں مینیجر کی پوسٹ پر تھا. یہ پیپرز کے بعد اس کی بھی رخصتی تھی. اس سے مریم کی پڑھائی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. مریم کو آج کل وہی لینے اور چھوڑنے آتا. وہ دونوں اس کی خوب کلاس لیتی. وہ بیچاری بھی شرما جاتی. اس کا بھی گلہ تھا جو دونوں نے اپنی شادی پر اسے نہیں بلایا مگر وہ جانتی تھی اس کا ہونے والا شوہر کبھی اجازت بھی نہیں دیتا. سو اچھا ہوا وہ شرمندہ ہونے سے بچ گئی. وہ دونوں خود اس قدر ہڑبڑی میں تھیں اسے بلانا تو انہیں یاد ہی نہیں رہا. مریم اپنے موبائل پر رنگ ہوتے دیکھ وہاں سے اٹھ گئی. اس کا منقوف لینے آیا تھا. ان دونوں نے ہوٹنگ شروع کر دی. وہ شرماتے اللہ حافظ کہتے چلی گئی. پیچھے وہ دونوں اپنے اپنے نکمے شوہر کا انتظار کر رہی تھی جو آج نہ جانے کیوں لیٹ تھے. نور پلیز آپ کا فون ملے گا مجھے کسی کو کال کرنی ہے. وہ نور کی ہی کلاس کی لڑکی تھی. وہ بہت معصوم سی تھی. نور نے اسے فون دے دیا. 5 منٹ سے اوپر کا وقت ہو گیا مگر وہ لڑکی موبائل واپس نہیں لائی. وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے فون تو بھول ہی گئے. آپ دونوں کو سر جلال نے اپنے اسٹاف روم میں بلایا ہے. ان دونوں کے لیے یہ عام بات تھی. وہ دونوں اٹھتے بغیر غور کیے اس طرف چل پڑی. ابھی وہ جا رہی تھی جب کسی نے انہیں دھکا دیتے ایک کمرے میں پھینک دیا. ان کے اٹھنے اور سمجھنے سے پہلے ہی دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا. نورے کو اپنی حالت کی وجہ سے اٹھنے میں دقت سی ہوئی. اس کے پیٹ میں بھی درد سا اٹھا مگر یہاں رہنا مشکل تھا. اسے اس اندھیرے کمرے سے نکلنا تھا. وہ دونوں اٹھتے دروازہ بجانے لگے. باہر کھڑے وہ 3 وجود مسکرائے. ایمزی اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہے کوئی دیکھ نہ لے. اس نے آس پاس دیکھتے سرگوشی کی. وہ بھی ہاں میں سر ہلاتے اپنے ساتھ کھڑے لڑکے سے دروازے کی چابی لیتے باہر بڑھے. ایلبی ڈونٹ بی سیڈ. ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. یہ ہم دونوں کی پاور نہیں جانتی تھی. اس لڑکی نے اس کا بازو تھپکتے اسے حوصلہ دیا. وہ کسی کی 2 غصے بھری نظروں میں الجھی تھی. فوراً سے ہوش میں آئی. میں جانتی ہوں ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا.
وہ بھی اپنی سوچیں جھٹک گئے۔ یونیورسٹی خالی ہو چکی تھی۔ وہ دونوں وہاں دروازے پیٹ پیٹ کر تھک گئی، مگر کوئی نہیں آیا۔ نورے کی تو اب سانسیں کم ہونے لگی تھیں۔ کچھ اس کی حالت بھی ایسی نہیں تھی، وہ کسی بند کمرے میں چند سیکنڈ بھی رک جاتی۔ ان کے پاس فون بھی نہیں تھا جو کسی کو کال کر لیتے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کیا کریں۔ نور دروازے کو چھوڑے اب نورے کو سنبھال رہی تھی۔ اس کمرے کی کھڑکیاں بھی لاک تھیں، وہ کھل جاتی تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی۔ نور سانس لو، کوشش کرو پلیز۔ وہ نیچے گر چکی تھی۔ نور چاہتے ہوئے بھی اسے سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ وہ دروازہ پیٹ پیٹ کر تھک چکی تھی مگر بے سود۔ آوازیں بھی دے کر دیکھ لی مگر کوئی نہیں آیا۔ اس کا گلا اب جیسے بند ہو چکا تھا۔ اسے نورے کی فکر تھی جو پریگننٹ تھی۔ اس کے لیے سانسوں کی کمی بچے کو خطرے میں ڈال دیتی۔ وہ اسی لیے گھبرا رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی یہ خوشی ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کچھ رپورٹس لینے آئے تھے۔ جلال کی ٹانگ ایک دفعہ مکمل چیک اپ ہو رہا تھا۔ وہ باہر بیٹھا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا کب وہ باہر نکلے، مگر پھر اسے نور کی رپورٹس لینے میں بھی دیر ہو گئی۔ وہ دونوں کوشش کرتے بھی وقت سے وہاں نہیں پہنچ سکے۔ ان کے پہنچنے تک یونیورسٹی خالی ہو چکی تھی۔ جلال نور کو کال کر رہا تھا مگر فون نمبر بند جا رہا تھا۔ طلال نے بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیا۔ اس نے نور کے موبائل میں GPS ٹریکر لگایا تھا مگر وہ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ دونوں گارڈ سے بھی پوچھ چکے تھے۔ اس نے بتایا وہ دونوں باہر نہیں نکلے۔ وہ دونوں ساری یونیورسٹی چھان رہے تھے مگر وہ دونوں نہیں ملے۔ مومنہ، آپ ابھی تک یہاں ہو؟ وہ جیسے گھبرا گئی۔ یس سر، وہ کچھ کام کر رہی تھی، اس نے کہتے کچھ پیپرز پیچھے چھپانے چاہے۔ طلال کو چونکا تھا۔ اس نے کی حرکت کو بہت غور سے دیکھتے اس نے وہ پیپر اس سے چھین لیا۔ طلال پیپر کی ہیڈنگ پڑھتے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ وہ ان کا صبح کا پیپر تھا جو وہ چرانے آئی تھی۔ شیم آن یو مومنہ، وہ سر جھکا گئی۔ طلال کو ابھی کسی کو ملامت نہیں کرنی تھی، اسے بس نورے اور اپنی بہن کے بارے میں جاننا تھا۔ مومنہ پلیز آپ ابھی یہ بتا دو تم نے نور اور نورے کو دیکھا کہیں؟ اسے اچھے سے وہ پیاری سی لڑکی یاد تھی جسے جلال پورے مشاعرے میں محفل کے سامنے بہت حق سے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ نہیں سر، وہ جلال کو پریشان دیکھ کر خود کی پریشانی بھول گئی۔ ٹھیک سے یاد کرو پلیز۔ جلال کے کہنے پہ اس نے آج ہونے والا واقعہ دماغ میں دہرایا۔ ان دونوں کو تو نہیں دیکھا مگر سر ایک دو لڑکیاں آخر میں بہت ہڑبڑی میں نکلیں۔ ان کے ہاتھ میں کسی دروازے کے لاک کی چابی تھی۔ طلال اب غور سے سننے لگا۔ ایک لڑکا بھی بہت پریشان سا آس پاس دیکھ رہا تھا۔ پھر مومنہ نے انہیں جگہ بتائی۔ وہ آس پاس کے سارے کمرے دیکھنے لگے۔ ایک کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ان دونوں نے زور سے اسے کندھے سے دھکا دیا۔ اندر سے نور کی آواز گونجی۔ ان دونوں نے مزید بازو سے 2 دفعہ دھکا دیا۔ دروازے کا لاک ٹوٹ گیا۔ جلال پہلے اندر بڑھا، اس کے پیچھے ہی طلال بھی۔ جلال بھاگتے اس کے پاس نیچے بیٹھا جو تقریباً بے ہوش ہوئی پڑی۔ بھائی اس کی سانسیں، وہ اتنا کہتے خود بھی گرتی جب طلال نے آگے بڑھا جس کی باہوں میں وہ جھول گئی۔ جلال نورے کی سانسیں آہستہ ہوئے دیکھ اس کے ہونٹوں پہ جھکتے اسے سانسیں دینے لگا۔ وہ اپنا پیٹ پکڑتے کراہی تھی۔ جلال اسے لگاتار سانسیں دیتا رہا۔ طلال نور کو باہوں میں بھرے اسے کمرے سے باہر نکلا۔ جلال کو بھی آواز دی۔ وہ بھی فوراً نورے کو اٹھاتے باہر آیا۔ مومنہ ان کے ساتھ ہی تھی۔ وہ جلال کو نور کی فکر کرتے دیکھ سکتی تھی، کیسے وہ اس کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ گارڈ جلدی سے پانی لے آئے تھے۔ طلال نے نور کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ ہوش میں آئی۔ طلال کی سانس میں سانس آئی۔ نورے ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ جلال اسے مصنوعی سانسیں بھی دے چکا تھا۔ وہ بس اپنا پیٹ پکڑے بے ہوش تھی۔ یقیناً بے ہوشی کے وقت اس کے پیٹ میں درد ہو رہی تھی۔ جلال کی سانسیں بھی تنگ ہوئیں۔ وہ اپنی اولاد کو اب کچھ ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی بیوی کو باہوں میں اٹھائے باہر بڑھے۔ مومنہ بس اب دعا ہی کر سکتی تھی۔ جلال اس کے لیے
جلال کی اس کے لیے فکر دیکھ ویسے بھی ہر خواہش اپنے دل میں دفنا چکی تھی۔ ضروری نہیں ہوتا ہماری پسند کی ہر چیز اور ہر شخص ہمارے پاس ہو، کچھ ہمارے معیار سے بلند ہوتے ہیں، وہ ہماری اوقات کے مطابق ہمارے ساتھ نہیں جچتے۔ وہ تلخی سے سوچتے اپنی راہ لے گئی۔ وہ بھول گئی وہ یہاں کیا کرنے آئی تھی۔ یہاں وہ دونوں اسے پکڑ چکے تھے، بس یاد رہی تو وہ پہلی محبت جو دل میں بسنے سے پہلے ہی اجڑ گئی۔ جعفر اپنی بیٹی کے ساتھ تصاویر بنا رہا تھا۔ درخشاں اب ان کی فوٹوگرافر تھی۔ وہاں جاتے ہی اگلے 2 دن میں اس کی داڑھی اور مونچھیں ہلکی ہلکی واپس آ گئیں۔ یقیناً باربر نے اسے کوئی طریقہ بتایا تھا، بس فجر بھی اسے پہچاننے لگی۔ اب وہ پھر درخشاں کو لفٹ نہیں کرواتی تھی، مگر جب بھوک لگتی ماں کی ہی یاد ستاتی۔ درخشاں پھر انہیں نخرے دکھانا چاہتی مگر جعفر کی آنکھوں کی وارننگ اور انداز ایسا کرنے سے روک دیتے۔ وہ چپ چاپ اسے فیڈ کروا دیتی۔ جعفر کی اس دن کی گستاخیاں وہ نہیں بھولی تھی۔ اب تو وہ جب دل چاہتا اس کو بے بس کر دیتا۔ وہ حد سے نہیں بڑھتا تھا، مگر اس کی جان حلق میں آ جاتی تھی۔ اب وہ اسے فوٹو شوٹ کے لیے لایا تھا، ترکی کی سب سے مشہور جگہ، جہاں پر آپ کو کپڑے اور ان میں مختلف ورائٹی وہ ہی دیتے ہیں۔ درخشاں بھی ان میں سے ایک پسند کرتے پہن لیا۔ اب وہ ان تنگ سیڑھیوں سے گزرتے چھت پر آئے۔ فجر کو جعفر نے ہی اٹھا رکھا تھا۔ فجر وہاں پر اٹھتے بگلے دیکھ کر خوش ہوتے کھلکھلانے لگی۔ اسے ان میں سے ایک کیمرہ مین کے ہیلپر کو پکڑاتے جعفر نے درخشاں کے ساتھ مختلف پوز میں تصاویر بنائی۔ پھر فجر کو بھی لیتے اس کے بھی پوز بنائے۔ وہ سب مناظر اتنے پیارے لگ رہے تھے، وہ کیا ہی کہتی۔ بس وہاں کی تیز ہوا نے اس کے بال بہت سارے خراب کر دیے۔ وہ واقعی کسی بادشاہ کی رانی لگ رہی تھی۔ ان کی تصاویر سے فارغ ہوتے جعفر ان دونوں کو اپنے ساتھ ترک کے مشہور ریسٹورنٹ میں لایا، جہاں ترکی کو خوبصورتی آپ کھانا کھاتے دیکھ سکتے ہیں۔ درخشاں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، اس کی تو خوشی نمایاں تھی۔ جعفر ہر جگہ فجر کو خود ہی سنبھال رہا تھا۔ وہ بھی رنگ برنگی دنیا دیکھنے میں مگن تھی۔ اپنی گول مٹول آنکھوں سے سب کو دیکھتے وہ جیسے مسرور ہو رہی تھی۔ جعفر بھی جانتا تھا وہ یہ سب پسند کر رہی ہے۔ پچھلی بار کی طرح اس دفعہ بھی وہ لوکل ٹرانسپورٹ سے ہی جا رہے تھے۔ ابھی بھی وہ ترکیوں کی گلیوں سے ہوتے موسم انجوائے کرتے، وہاں کے اسٹریٹ فوڈ کا مزہ لیتے سیر و تفریح میں مگن تھے۔ جعفر پھر اسے نیلی مسجد دکھانے بھی لے گیا۔ دونوں نے وہاں نماز ادا کی۔ پھر وہ دونوں اس قدر تھک چکے تھے کہ بس سو گئے۔ فجر بھی سو چکی تھی۔ اس کا خیال کرتے دونوں نے واپسی کی راہ لی۔ اب جعفر نے سواری بک کروا لی جو انہیں واپس ان کے ہوٹل تک چھوڑا تھا۔ جعفر رستے میں جاتے اسے بنائی گئی ساری تصاویر بھی دکھا رہا تھا، وہ بھی خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ جعفر کی سلطان کے لباس میں بنائی گئی تصاویر سب سے پیاری تھی۔ وہ تو انہیں دیکھتے رہنا چاہتی تھی، مگر ابھی اسے صحیح سلامت ہوٹل جانا تھا۔ جعفر تو بہکتے ٹیکسی کا بھی خیال نہیں کرتا، اپنی منمانیوں پر اتر آتا جو وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ بس تصاویر میں وہ دونوں راجہ رانی اور فجر ان کی شہزادی لگ رہی تھی۔ بس اس کی دعا تھی خدا اس کی شہزادی کے نصیب اچھی کرے، اس سے بھی اس کے باپ جیسا شوہر ملے جو اپنی بیوی کی قدر کرے اور اسے محبت سے رکھے۔ جعفر کے ساتھ لڑتے جھگڑتے اس کا رستہ کٹ رہا تھا، وہ دونوں اس لڑائی میں خوش بھی تھے۔ رانی کے پیپرز ہو چکے تھے، اب وہ گھر ہی رہتی تھی۔ ابوبکر نے شکر کیا تھا، وہ سمجھتا تھا 4 دیواری میں اس کی بیوی محفوظ ہے، وہ نہیں جانتا تھا وہ کس قدر غلط ہے۔ رانی اس کے حکم کے مطابق کہیں اکیلے باہر بھی نہیں جاتی تھی۔ ابوبکر خود ہی اسے گھمانے لے کر جاتا، پھر جو خوشی اس کے چہرے پہ ہوتی وہ اسی میں زندگی جی لیتا۔ اب وہ کوشش کے باوجود اس سے دور نہیں رہ پاتا، کبھی نہ کبھی ایسی جسارت کر جاتا جس سے وہ تڑپ اٹھتی۔ ابوبکر کے سمجھانے کے اثر کے طور پر اب وہ یہ باتیں اپنی ساس کو نہیں بتاتی تھی بلکہ چھپا لیتی۔ ابوبکر کی میٹھی میٹھی جسارتیں اب اس کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ کی وجہ بنتی تھیں۔ وہ بہت نرمی سے اس کی گال چھوتے اسے بہکاتا اور وہ بہک بھی جاتی۔ ابوبکر بھی چاہتا تھا وہ آہستہ آہستہ ان دونوں کے رشتے کے تقاضے کو سمجھے جو وہ سمجھنے بھی لگی تھی، بس ابوبکر ابھی تک اس سے ناواقف تھا۔
ابو بکر جلال سے ملنے ان کے گھر بھی گیا تھا۔ اس نے نورے سے معافی بھی مانگی تھی، جو اب جلال کے ساتھ خوش رہتے باقی ہر غم بھول گئی تھی۔ اس نے ابو بکر کو معاف بھی کر دیا، بلکہ ان کی اچھے سے خاطر تواضع بھی کی۔ جلال بھی خوش تھا، وہ بات کو سمجھ گئی۔ جلال کی رانی کو گلے لگانے پہ ابو بکر کے وجود میں آگ لگی۔ جلال کہ میری بہن ہے وہ کہنے پر بھی نہیں بوجھی، بلکہ وہ بھی طلال کی طرح منہ پھٹ نکلا، مگر میری بیوی ہے جس کا سگا بھائی بھی اسے گلے لگائے تو میری جان چاہتی ہے۔ اس کی شدت پسندی دیکھ جلال نے پھر صرف اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ جاتے ہوئے بھی جلال نے اسے سمجھایا تھا رانی کا خیال رکھا کرے اور اسے اپنے ہونے کی عادت ڈالے۔ وہ دیکھ سکتا تھا وہ کیسے ابو بکر سے سارا دن دور بھاگتی رہی، پھر اس کے بعد سے ہی ابو بکر بھی اسے اپنا عادی بنانے لگا۔ اب اسے ابو بکر کی اس قدر عادت ہو چکی تھی کہ اس کے بغیر سوتی بھی نہیں۔ ابو بکر بھی اس بات پر خوش تھا۔ ابو بکر اب اپنی ماں سے بہت سی باتیں شیئر کر لیتا، ان میں سب کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ اب وہ ہر کسی سے تمیز سے بات کرتا۔ ہینا بھی اس میں آنے والی تبدیلیوں سے خوش تھی۔ اب وہ الکوہل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا، پینا تو دور کی بات تھی۔ لاہور کا وہ مشہور پلے بوائے اب سدھر چکا تھا، جس پر سب کو حیرت تھی۔ شیزا کو بھی اس میں انٹرسٹ نہیں رہی تھی، وہ واقعی اب نعمان کو ڈیٹ کرنے لگی۔ وہ چند دن مزے لینے کے بعد اب نئی گرل فرینڈ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اب نعمان کے آگے پیچھے گھومتی، مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر آخر میں اس نے شکار بدلنے کا سوچا۔ اب وہ نئے شکار کی تلاش میں تھی۔ اس کی سوچ تھی جعفر اسے نعمان کے ساتھ دیکھ جیلس ہوگا، مگر وہ بالکل ٹھیک ٹھاک خوش ہی ہوتا۔ وہ پھر صبر کے گھونٹ بھر کے ہی رہ جاتی۔ وہ امیر ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہی تھی جو اب پینترا بدلنے کے موڈ میں تھی، جو یقیناً اسے مزہ دینے والا تھا، مگر نہیں جانتی تھی شے اور مات کس سے ہوگی، اس سے یا ابو بکر کو۔ وہ تو بس چال چل چکی تھی جس کا نتیجہ جلد ہی نکل آتا۔ اس کھیل میں ایک طرف رانی داؤ پر تھی تو دوسری طرف نورے کی زندگی اور اس کا بچہ، تیسری طرف نور کی سانسیں جو مدھم پڑتی جا رہی تھیں۔ نہ جانے ان تینوں میں سے کون بچتا، کیسے بچتا، اور اس بچنے میں کون کیا کھو دیتا۔ کچھ کردار تو اس میں بہت کچھ کھو چکے تھے، جیسے میمونہ اپنا دل، لائبہ عرف ایلوی اپنا ضمیر، اور منیزہ عرف ایمزی اپنا کردار۔ اب نہ جانے یہ لوگ کس حد تک کہانی میں زندہ رہتے اور کس حد تک مر جاتے۔ یہ تو کہانی کا نیا موڑ ہی بتا پاتا ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ ہی عیاں ہوتا ہے۔ یاد رکھنا رونا نہیں ڈالو گی تم پھر، ابو بکر نے پہلے ہی وارن کیا۔ ابو بکر کی سب سے بڑی خواہش اس کے ناک میں نتھلی دیکھنے کی تھی، وہیں رانی کی سب سے بڑی خواہش ابو بکر کے کان کی بالی اپنے کان میں پہن کر دیکھنے کی۔ ابو بکر اسے کبھی نہ اتارتا اگر اسے یہ خیال نہ آتا یہ بالی ناک کی نتھلی بن سکتی ہے۔ اسی لیے آج وہ اسے اپنے ساتھ مارکیٹ لایا تھا۔ اسے پہلے ہی سمجھا رہا تھا، کیونکہ جانتا تھا پھر وہ روتی تو اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ رانی نے اسے بے بس نظر سے دیکھا، وہ اسے گھورنے لگا۔ بکر پلیز میں یہ کان میں پہن لوں تو۔ ابو بکر نے اسے گھورا۔ وہ بس یہ بالی پہننا چاہتی تھی۔ وہاں کھڑی لڑکی کے پاس مشین دیکھ اب اس کی جان جا رہی تھی۔ یہ تو تم اب ہر صورت میں پہنو گی، وہ بھی ناک میں۔ ابو بکر کے سخت انداز پر اس نے رونی صورت بنائی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ابھی اس لڑکی نے اس کے ناک پر مارکر سے نشان لگایا تھا جب اس نے ابو بکر کا بازو زور سے تھام لیا۔ ابو بکر بھی بغیر اس لڑکی کا خیال کرتے اس کے ناک پر ہونٹ رکھے جہاں اس نے نشان لگایا تھا۔ مجھے تمہیں نتھلی میں دیکھنا ہے، میری خواہش کا اتنا احترام تو کرو گی نا؟ اس نے سرگوشی کی۔ اب رانی بھی ڈھیلی پڑی۔ میں نکلی نتھلی پہن کر یہ بالی پہنو گے تم۔ ابو بکر نے اسے نرمی سے ٹوکتے لڑکی کو اشارہ کیا۔ وہ خود اس کے کان کے پاس جھکا۔ وہ سب لوگوں کے انہیں دیکھنے کے خیال سے آنکھیں زور سے میچ گئی۔ اس لڑکی نے سیکنڈز میں اس کے ناک میں ابو بکر کی پکڑائی نتھلی پہنا دی۔ وہ صرف ہلکا سا سسک سکی۔ اس کے ساتھ ہی ابو بکر نے مسکراتی نظر اس کے چہرے پہ ڈالی۔ وہ درد سے آنکھوں میں پانی جمع کر گئی۔
ابو بکر اس لڑکی کو پیسے دیتے، شکریہ کہتے، رانی کو ساتھ لیتے وہاں سے آ گیا۔ اب وہ بیٹھی اسے گھور رہی تھی۔ ابو بکر اس کے ناک کو ہونٹوں سے چھونا چاہتا تھا، مگر وہ نم نظروں سے بھری بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ لگاتے ہی بھڑک اٹھتی۔ ابو بکر اسے اس کے من پسند ریسٹورنٹ لایا، اس نے اس کی پسند کا کھانا بھی منگوایا، جو وہ اسے گھورتے منہ بناتے ہی کھا رہی تھی۔ ابو بکر نے مسکراتے ایک پلیٹ میں اپنے لیے بھی پیزا کی سلائس لی۔ وہ جانتا تھا وہ باریک سی سوئی جو اس کے ناک میں سوراخ کے لیے استعمال کی گئی ہے درد دیتی ہی ہوگی۔ اس نے ناک پر لگانے کے لیے مرہم بھی لے لیا تھا جو اس کے سونے کے بعد لگا دیتا، جاگتے تو وہ کبھی نہ لگاتی۔ ابو بکر اسے کھانے میں مصروف دیکھ مسکراتے باہر دیکھنے لگا جہاں بارش شروع ہو چکی تھی۔ یور وائف از فائن، آپ کی بیوی ٹھیک ہے، بس بند کمرے میں رہنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کی بات سنتے طلال نے شکر کیا۔ جلال بھی پاس ہی بیٹھا تھا۔ بہن کے ٹھیک ہونے پہ اسے بھی چین آیا۔ نوری ابھی ڈاکٹر کی نگرانی میں تھی۔ طلال اس کے پاس ہی بیٹھا رہا، حالانکہ نور سے ملنے کے لیے وہ بے تاب ہو رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہے اور آپ کا بیبی بھی، بس آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، مگر کوشش کریں آئندہ ایسا نہ ہو، ورنہ بچے کے لیے گھٹن زدہ ماحول ٹھیک نہیں۔ جلال کی سانس میں سانس آئی۔ وہ ہاتھ جو تب سے آنکھوں کے گرد رکھے تھے وہ بھی ہٹ گئے۔ میں مل سکتا ہوں؟ ڈاکٹرز کے لیے ایسی حالت نارمل تھی۔ اکثر مرد اپنے بچوں کے معاملے میں حواس کھو دیتے ہیں۔ جلال بھی ویسا ہی بوکھلاتے ان سے پوچھ رہا تھا، حالانکہ اس کا نارمل چیک اپ ہو رہا تھا۔ بس ڈاکٹر نے رستہ دیا۔ وہ بغیر طلال کو دیکھے چلا گیا۔ طلال بھی ان کو شکریہ کہتے نورے کے کمرے میں آیا۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ طلال نے مسکراتے اس کا ماتھا چوما۔ نور کو تو غش آ گیا۔ وہ اس کی جان لینے کے موڈ سے آتا، پھر یہ حرکت۔ طلال تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے انتہائی شوق سے پوچھا تھا۔ طلال نے مسکراتے چہرہ اس کی گردن میں چھپایا۔ وہ آج غصے میں نہیں تھا۔ اس کا نرمی سے گردن میں ہونٹ رکھنا یہی ثابت کر رہا تھا، میں تو ٹھیک ہوں مگر تم اب ٹھیک نہیں رہو گی۔ وہ طلال کی بات نہیں سمجھی۔ میرا پیس لوڈ ہو گیا، بس اب مجھے اس کی ڈاؤن لوڈنگ مکمل ہونے کا انتظار ہے۔ نور اس کی بات نہیں سمجھی۔ طلال اس کے تاثرات دیکھتے اس کے ہونٹوں کو ہلکا سا چومتے دور ہوا۔ اب اس کی سانسیں تنگ نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے مسکیریج کے بعد اس کی سانسیں جلد پھول جاتی تھیں، اب اسے احتیاط ہی کرنا پڑتا، چاہے خود پہ کتنے ہی ضبط کیوں نہ کرتا۔ تمہیں مسز طلال بلانے والا آنے والا ہے۔ نورے کی حیرت ابھی بھی کم نہیں ہوئی۔ طلال کیا تمہارا کوئی دوست؟ طلال اس کی بات سنتے غصے سے اس کی گال پہ دانتوں سے کاٹا۔ اب وہ سسکی تھی۔ ماں بننے والی ہو تم نے کمی عورت، غصے سے کہا گیا تھا۔ نور نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر آنکھوں میں مسکراہٹ اور چمک لیے خود کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے اسے دیکھنے لگی۔ طلال اس کے اس قدر شوق میں جانے پر مسکرایا۔ یس نور طلال چوہدری، اب بہت جلد آپ کو میرے ساتھ ایک اور شخص کو سنبھالنا پڑے گا، مگر میں پہلے بتا دوں دونوں کا خیال رکھنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ نور نے اسے ہلکا سا گھورا۔ اپنی ذات تو وہ کبھی نہیں بول سکتا تھا۔ طلال مسکراتے اسے گود میں اٹھا لیا۔ طلال نورے، اسے اچانک خیال آیا، وہ بالکل ٹھیک اپنے شوہر کی باہوں میں ہے، ابھی ہم گھر جا رہے ہیں۔ طلال نے گارڈ سے کہتے دوسری گاڑی منگوا لی تھی، پہلی والی جلال لے جاتا۔ طلال جب نور کی رپورٹس دینے گیا تھا اسے تبھی اس بات کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے سرپرائز دینے اور پہلے نور کو بتانے کی وجہ سے جلال کو بھی نہیں بتایا۔ وہ پہلے اپنی بیوی کے چہرے کی خوشی دیکھنا چاہتا تھا اور وہ خوشی اسے بہت پسند آئی تھی۔ طلال اسے گاڑی میں بٹھاتے خود جلال کو میسج کر دیا۔ نور نے مسکراتے سر اس کے کندھے پر رکھا۔ وہ بھی شرما رہی تھی۔ طلال نے نرمی سے جھکتے اس کے ہونٹ چومے جیسے انہیں اعزاز بخشا ہو۔ طلال بہت احتیاط سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ طلال نے رستے میں ہی اپنے بابا سائیں کو کال ملا دی۔ وہ سب سے پہلے یہ خوشی اب انہی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ کیا حال ہے چوہدری صاحب؟ اس کے لہجے سے اندازہ لگا گئے وہ خوش ہے۔ وہ اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ بیٹھے چائے پیتے اسی کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ ویسے بھی جب سے نور گئی تھی گھر کی رونق چلی گئی ہو جیسے، انہیں بے صبری سے اس کا انتظار تھا۔
چودھری تم بتاؤ، تم بہت خوش معلوم ہو رہے ہو۔ وہ مسکرایا۔ اب بات ہی ایسی ہے، خیر آپ بھی کیا سوچیں گے، اتنا انتظار کروایا۔ میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں، آپ کو چودھری صاحب کہنے والوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے چائے کا کپ نیچے رکھ دیا۔ طلال تم سچ؟ شبیر اور بلقیس انہیں حیرت سے دیکھنے لگے۔ آخر ایسا بھی کیا بتا دیا؟ جی پردادا بننے والے ہیں آپ، پوسٹنگ ہو رہی ہے آپ کی ہائر پوسٹ پر۔ نور نے اسے گھورا۔ اس کے سب کو بتانے کے انداز بھی نرالے ہی تھے، نہ جانے جلال کو کس انداز میں بتایا ہو۔ اسے تو فکر ہو رہی تھی، وہ تو شرما رہی تھی، اندر نہ جانے وہ سب کیا سوچ رہے ہیں، ادھر نہ جانے وہ سب کیا۔ طلال ہماری بہو کو لیتے فوراً واپس آؤ، ہم اس کے نام کے صدقے دیں گے، ہائے ہم پر دادا بننے والے ہیں۔ بلقیس تو ان کی پہلی بات سے ہی ماجرا سمجھ گئی، باقی ان کی مکمل بات کر دینے تک شبیر بھی سمجھتے مسکرائے۔ بہو جاؤ مٹھائی لاؤ، منہ میٹھا کرواؤ۔ ان کی باتوں پہ طلال نے مسکراتے نور کا ماتھا چوما، جو اپنی شرم چھپانے کو اس کے کندھے میں سر چھپا رہی تھی۔ ویسے میں بتا دوں، میں ابھی واپس نہیں آ رہا، مجھے اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون پر جانا ہے۔ انہوں نے فون کو گھورا جیسے طلال ہو، وہیں نور نے شرماتے اس کے بازو پر کاٹا۔ وہ سمجھتے مسکرا دیا۔ نور تو بس یہ سوچ رہی تھی وہ اس قدر بے باکی سے کیسے بات کر لیتا ہے۔ بیٹا جی اگر تم کل تک واپس نہیں آئے تو ہم اپنی بہو کو لینے آئیں گے، پھر تم اسے ڈھونڈتے ہی رہ جاؤ گے۔ انہوں نے وارن کہتے صبح وقت پر آنے کا کہا، ساتھ کال کاٹ دی۔ وہ شاید جانتے تھے ابھی نور بات کرنے کی حالت میں نہیں ہوگی۔ وہیں بلقیس خوشی سے مٹھائی لینے جا چکی تھی، ان کا پوتا پوتی آنے والے تھے، اب وہ اس کا بہت خیال رکھتی، بس وہ ایک دفعہ واپس آ جائیں۔ وہ انہیں سوچوں میں گھری مٹھائی کی پلیٹ اٹھاتے کچن سے باہر آئیں، جہاں وہ دونوں انہیں کا انتظار کر رہے تھے۔ جلال جلد بازی سے دروازہ کھولتے اندر آیا۔ نورے کو ڈرپ لگی تھی، وہ خود ہوش میں ہی تھی۔ جلال بے قراری سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ اسے دیکھتے مطمئن بھرے انداز میں مسکرائے۔ میرا جی چاہ رہا ہے تمہاری یہ جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں، جو پل پر میری جان نکال دیتی ہے۔ وہ مسکرا دی، جانتی تھی جلال غصہ کرے گا۔ فون کہاں تھا تمہارا؟ تھا نور کا، اور تم اس کمرے میں کیوں گئی تھی؟ جلال غصے سے ہاتھ اس کے سر کے گرد رکھتے اس پر جھکا۔ نور سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ جلال کو واقعی جلال آیا تھا، وہ اس کی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ غصے سے جھکتے اس کے ہونٹوں پہ دانتوں سے کاٹنے لگا۔ وہ پچھتائی اپنے خاموش رہنے پہ۔ جلال غصے سے اس کے ہونٹوں پہ جھکا، اس کی جان اپنے طریقے سے نکال رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ مکمل مزاحمت کر رہے تھے، مگر بے سود۔ جلال پیچھے ہوتے اسے دیکھا، وہ شکوہ کناں نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب بتاؤ۔ وہ اپنا سوال نہیں بھولا تھا۔ نور کا موبائل اس کے کلاس فیلو مانگ کر لے گئے۔ دوسرا، ہمیں کسی نے کہا تھا آپ نے ہمیں اپنے آفس میں بلایا ہے۔ ہم دونوں جا رہی تھیں جب کسی نے دھکا دیتے اس کمرے میں بند کر دیا۔ نورے نے بے رخی سے سب بتایا۔ کم از کم بندہ آس پاس دیکھ لیتا ہے، کنفرم کر لیتا ہے ہم نے بلایا یا نہیں، یا یوں ہی منہ اٹھا کر چلا جاتا ہے۔ وہ جانتی تھی یہاں اس کی غلطی تھی۔ اب چلو گھر، تمہارا علاج تو میں گھر جا کر کروں گا۔ نورے تڑپی تھی اس کے انداز پر۔ پہلے پیپرز کا خیال کرتے وہ مشکل سے دور رہتا تھا، وہ اس کی جان نکال دیتا اب، اور اف بھی نہیں کہتا۔ وہ بہت بے رحم تھا۔ اب پریگننسی کے بعد تو وہ ویسے ہی ڈر جاتی تھی اس کے سخت انداز اور لہجے پر۔ جلال اسے باہوں میں بھرتے وہاں سے لے گیا۔ رپورٹس پہلے لینی تھی، فیس وغیرہ بھی پے کر دی گئی تھی۔ ڈاکٹر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو وقفے وقفے سے اپنی بیوی کو گود میں اٹھاتے یہاں سے لے جا چکے تھے۔ نورے سارے رستے خاموش سی رہی۔ اس نے ہمت کرتے آخر کچھ کہنا چاہا۔ جلال ہمارے ساتھ یہ کس نے کیا تھا؟ وہ جاننا چاہتی تھی کس کی اس سے دشمنی نکل آئی، وہی جس کی شکایت تم نے ساری کلاس کے سامنے لگائی تھی۔ میں اسی لیے منع کرتا تھا، وہ عورتیں تو ویسے ہی پاگل ہوتی ہیں، بچپن کی کمپلیکس کا شکار نہ جانے کہاں سے اٹھ کر آ جاتی ہیں۔ اگر تمہیں اور میرے بچے کو کچھ ہو جاتا تو اس دفعہ وہ نہیں بچنی تھی۔
جلال اس کے پوچھتے ہی پھٹ پڑا تھا۔ نورے نے بھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، نہ جانے لوگ اس قدر نفرت کیسے کر لیتے ہیں کہ کسی کے پیٹ میں پلتی ننھی سی جان کا بھی خیال نہیں کرتے۔ وہ ویسے بھی پیپرز کے دنوں میں اس کا مذاق اڑاتی رہتی تھی، مگر وہ اگنور کر دیتی۔ اسے اسی وقت اسے جواب دینا چاہیے تھا۔ جلال میں بہت ڈر گئی تھی۔ جلال نے گاڑی کھڑی کرتے اسے دوبارہ گود میں اٹھا لیا۔ جب وہ اس کے سینے پر سر رکھتے رونے لگی، وہ کچھ نرم پڑا۔ اس کو تھپکتے اندر کمرے میں لاتے بیڈ پہ لٹایا۔ اس کے قمیض کا کالر پکڑ لینے پہ جلال خود بھی وہیں اس کے ساتھ لیٹا۔ چپ کرو نا اب میری جان، ٹھیک ہو تم؟ میرے ہوتے میری جان کو کچھ نہیں ہو سکتا، جلال اسے بہلانے کے سے انداز میں بول رہا تھا۔ نورے مزید اس میں گھسنے لگی۔ جلال نے بھی اس کے گرد حصار تنگ کر دیا۔ تمہیں احتیاط کرنا چاہیے تھا، میں اسی لیے تو کہیں آنے جانے سے ٹوکتا ہوں۔ لوگ نہ جانے کس کس فطرت کے ہوں، ہم ان کے سب چہرے نہیں پہچان پاتے۔ جلال نے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے اس کا ماتھا چومتے اسے سمجھایا۔ اب تو وہ بھی سمجھ گئی تھی۔ جلال مجھے بھوک لگی ہے، جلال کی گردن میں منہ دیے وہ بولی۔ جلال نے اسے گھورا۔ وہ فضول خیز ماحول میں جا رہا تھا۔ اس کی بات پہ سارے حواس واپس لوٹ آئے۔ میں بناتا ہوں کچھ، تم تب تک آرام کرو، جلے بھنے انداز میں کہتے وہ اٹھ گیا۔ اس کے جانے پہ نورے نے جو ہونٹ دانتوں تلے دبائے تھے وہ آزاد کیے۔ وہ پل میں شیر اور پل میں بھیگی بلی بن جاتا تھا، جیسے ابھی سب کچھ چیر پھاڑ دے گا، اور چند سیکنڈ میں وہ کیوٹی پائی بن جاتا جو کسی کو انگلی بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ نورے مسکراتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اس کے کھانا بنا کر واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ طلال میں تھک گئی ہوں، اس نے پہلے اعلان کر دیا۔ وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے اس کی بات سنتے مسکرایا۔ وہ اس کی گود میں ہی تھی۔ طلال کے اشارے پہ نور نے دروازہ واپس لاک کیا۔ اور تمہیں لگتا ہے میں آج تمہیں سونے دوں گا؟ اس نے آئی برو اوپر اٹھا لی۔ نور نے اسے گھورا۔ وہ اس حادثے کے بعد اب تھک چکی تھی، اسے آرام کرنا تھا، مگر اس کا یہ شوہر سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ طلال اسے لاتے بیڈ پہ ڈالا، اپنی قمیض نکالتے دور پھینکے۔ پشاوری چپل ویسے ہی پاؤں سے اتر چکی تھی۔ نور نے بیڈ کی دوسری طرف سے اترنا چاہا جب طلال نے اس کی ٹانگ پکڑتے کھینچتے اسے واپس پہلی جگہ والی جگہ پہ ڈالا، خود اس پہ سایہ کر گئے۔ مائی بیبی، آج تو بالکل بھی نہیں، مجھے یہ خوشی تمہاری روح تک منانی ہے۔ میں تمہاری ہر سانس کو بتانا چاہتا ہوں میں کتنا خوش ہوں۔ نور نے اسے بے بس نظروں سے دیکھا۔ وہ سمجھ چکی تھی وہ خوش ہے، اب بس کر دے، اسے چھوڑ دے، مگر وہ تو جیسے اس کی جان کو آ رہا تھا۔ طلال پلیز۔ طلال نے اگنور کرتے اپنے کندھوں پر رکھے اس کے ہاتھ تھامے، اس کی انگلیاں چومتے اس کے سر پہ پن کر دی۔ وہ گھبرائی تھی اس کے آگے قدم کا سوچتے۔ طلال نے بے فکری سے اس کے ہونٹوں پہ جھکا تھا، وہاں دانتوں سے کاٹتے وہ اپنی خوشی سے نہ جانے کیسے آگاہ کرتا۔ اس کے ہونٹوں کو دانتوں میں پکڑتے کھینچ کر چھوڑتے وہ مسرور ہوا۔ وہیں نور نے لمبی سانس بھری تھی۔ وہ اس کی سانس سے زیادہ وقت کے لیے قید نہیں کر سکتا تھا، مگر یہ تو کر ہی سکتا تھا۔ اس سے بھی اس کی سانسیں اتنی ہی پھولتیں۔ طلال اس کی گردن میں جھکا دانتوں سے کاٹ رہا تھا جب نور کی انگلیوں کی پکڑ اس کی انگلیوں پر سخت ہوئی۔ طلال پلیز چھوڑو، جو تم چاہتے تھے وہ ہو تو گیا، وہ چلائی۔ طلال اس کی بات پہ سنتے مسکرایا۔ وہ یقیناً اب غصے میں آ رہی تھی۔ یہی غصہ میری قربت میں دکھاؤ، میں دانتوں سے کاٹوں تو تم بھی کاٹو، میں جنون اتاروں تو تم بھی اتارو، میں تمہیں سانسوں کے لیے تڑپاؤں تو تم بھی مجھے تڑپاؤ۔ اس کی سرگوشیاں نور کی سانسیں بے وجہ بھاری کر گئی۔ وہ جانتی تھی یہ سب کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، پھر بھی اسے تنگ کر رہا تھا۔ طلال پلیز مت کرو، مجھے عجیب غصہ سا آ رہا ہے۔ یقیناً یہ پریگننسی کے موڈ سوئنگز کا کمال تھا، ورنہ ایسے کبھی نہیں کہتی تھی۔ تو اتار لو۔ طلال کھلی آفر دیتے اس کے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبایا۔ وہ بھی چند پل تو صبر کرتی رہی، پھر غصے سے اس کو ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا گئے۔ اس نے کافی زور سے دبایا تھا۔ طلال اس کی جان دیکھتے مسکرایا۔ وہ جتنی سی معلوم ہوتی تھی اس سے کافی زیادہ طاقتور تھی۔ طلال نے پیچھے ہوتے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا۔
پھر جھکتے اس کی شرٹ کندھوں سے کھسکاتے، اس کے کندھے پہلے تو چومے، پھر ان پہ دانت گاڑے۔ اب وہ چیلنج کرتی نظروں سے نور کو دیکھ رہا تھا، جو تھوڑی دیر پہلے سسک رہی تھی۔ نور اسے گھورتے اس کی گردن میں دانتوں سے کاٹا۔ طلال خود بیڈ پر ہوتے اسے اوپر کیا۔ وہ دونوں تو جیسے چیلنج گیم کھیلنے لگے تھے۔ طلال اس کے کندھوں سے وہ بوجھ ہٹاتے اسے خود پہ گرایا۔ وہ سسکتے گر بھی گئے۔ طلال اس کے سسکنے پر برا سا منہ بنایا، حالانکہ یہ سسکیاں بھائیں تھیں اسے۔ طلال نے اس کی بیوٹی بونز پر دانتوں سے کاٹا۔ اس نے بھی غصے سے جھکتے اس کے سینے پر دانت گاڑے۔ وہ مکمل بدلے لے رہی تھی۔ طلال بھی چاہتا تھا ایسا ہی ہو۔ طلال نے اس کے پہلو پر ہاتھ رکھتے اسے ذرا سا اوپر اٹھایا۔ وہ خمار بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ طلال جانتا تھا وہ اس کے خمار میں آ چکی ہے۔ وہ واقعی بہک چکی تھی۔ اب بس باقی تھا اس کے وجود میں اترتے رخ تک جانا۔ طلال نے اسے واپس بیڈ پر ڈالا۔ وہ اس کے کندھوں کو اپنا نشانہ بناتے انہیں کاٹ رہی تھی۔ اسے تو جیسے اس کے وجود کا نشہ لگا تھا، جو اب کاٹتے ہی پورا ہو رہا تھا۔ وہ کراہی تو طلال مسکراتے اس کے چہرے سے پسینہ صاف کیا۔ میں اپنا جنون اتار رہا ہوں، تم اپنا اتار لو، اس نے دعوت دی۔ نور نے جنون کیا ہے اتارنا تھا۔ وہ اس کی گردن میں جھکتے بس دانتوں سے ہی کاٹتی رہی۔ طلال اس کی شدت سے کاٹنے پہ کراہا، مگر اس سے دور نہیں ہوا۔ اس کے وجود تلے دبا وہ نرم سا روئی کا وجود گھبرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا بیبی اور اس کی ماما دونوں میری ذمہ داری ہیں۔ طلال اس کی گردن میں ہونٹ رکھے، پھر یہ ہونٹ اس کے وجود کو چھوتے رہے، ہر جگہ سے، ہر انگ کو، جو اس کے وجود کو کروٹ بدلنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ طلال اسے رعایت بھی نہیں دے رہا تھا، بس اپنی منمانیوں پر اتر آیا۔ نور اپنے وجود کو لگتے جھٹکے پر نم نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں کو چومتے دور ہو گیا، ایسے جیسے کچھ یاد آیا تھا۔ کھانا نہیں کھایا تم نے آج؟ نور اسے شکوہ کرتی نظروں سے دیکھا، پھر خود سے دور دھکا دیتے وہ تکیے میں منہ چھپا گئی۔ طلال نہیں جانتا تھا وہ اس قدر بہک جائے گا، مگر اب یہ ناراضگی فضول تھی۔ اس کے حساب سے تو ایسا ہی تھا۔ میں کھانا لاتا ہوں۔ طلال نے اس کے وجود پر کمبل اڑایا۔ وہ خود کچن میں کچھ کھانے کے لیے لینے چلا گیا۔ پیچھے نور ہچکی بھرتے اس کو جاتے دیکھا۔ مجال تھی وہ ابھی بھی حال پوچھ لے، بس اپنی منمانیاں یاد رہتی تھی اسے۔ نور سخت خفا تھی۔ وہ اس کا تو خیال کرتا ہی نہیں تھا، مگر اس کی کوکھ میں پلتے اپنے بچے کا بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ نور کو مزید غصہ آ رہا تھا۔ کھانا کھا لو، شاباش، پھر جو جانا۔ وہ یہ آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھے نہیں کھانا۔ تکیے پہ اونٹی لیٹی وہ چیخی۔ آہستہ بولو، میں نہیں چاہتا میری اولاد کو چیخنے کی عادت ہو۔ دوسرا کھانا تو تمہیں ہر صورت پڑے گا، ورنہ مجھے جن بننے میں 2 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے۔ طلال اس کو الٹے لیٹے وجود کو دیکھا، پھر اس پہ جھکتے اپنا سارا وزن اس کے کندھوں پہ ڈالتے اسے وارن کیا۔ وہ کپ آئی تھی اس کے انداز سے، اس کے ساتھ ہی ڈرتے مزاحمت کرنے لگی۔ نور شرافت سے اٹھ جاؤ، ورنہ بھول جاؤ تم 2 دن تک اس بیڈ سے اٹھ پاؤ گے۔ وہ لرزی، اس کے ساتھ ہی طلال اوپر ہوا۔ وہ بھی مجبوراً اٹھ بیٹھی۔ وہ کھانا اسے پسند نہیں تھا، مگر کمبل اپنے گرد لپیٹتے وہ طلال کی گھوریوں اور سخت نظروں پر کھا رہی تھی۔ بہت مشکل سے وہ نوالے حلق سے نیچے اتار رہی تھی، مگر اس کی مجبوری تھی۔ پھر دودھ کے ساتھ دوائی کھاتے وہ مزید کڑوی پڑ گئی۔ طلال کے جاتے ہی پیچھے بیڈ پر گر گئی۔ اسے تو ابھی سے الٹی والا فیل ہونے لگا تھا، نہ جانے اب اور کیا رہتا تھا۔ وہ آنکھیں نیند سے بھری بند کر گئی جب طلال واپس آیا۔ اس نے دیکھا نور ویسے ہی کمبل میں لپٹی ہے۔ اس نے خود ہی نور کی سادہ سی شلوار قمیص نکالی جو وہ آسانی سے پہنتے سو سکتی۔ طلال نے لائٹس آف کر دی۔ وہ گھبرائی تھی، مگر تب تک طلال اس کے پاس آ بیٹھا۔ کپڑے نہیں بدلے، یہ تمہارا قصور ہے، اب میرے ہاتھوں سے بدلو، یہ سزا ہے تمہارے لیے۔ مگر میرے لیے؟ وہ بات ادھوری چھوڑتے اس کے کان کی لو چوم گیا۔ وہ کپ آئے۔ پھر اس اندھیرے میں طلال نے وہ کمبل اس کے وجود سے جدا کیا۔ وہ اس کے سینے میں گھسنے لگی تھی شرم سے، مگر طلال بھی بغیر اسے تنگ کیے اسے آسانی سے کپڑے پہنائے۔
وہ تو بس آنکھیں بند کیے بغیر مزاحمت کے کپکپاتے وجود سے اس کی باہوں میں پڑی تھی۔ طلال اس کی آنکھیں چومتے اس کے ساتھ ہی بیڈ پہ لیٹتے کمبل دونوں کے وجود پر لیا۔ اپنا اور میری اولاد کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے۔ اگر تم دونوں پر ایک خراش بھی آئی تو میں معاف نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں سرد پن تھا۔ نور کپکپائی۔ وہ سمجھی یہ غصہ آج کے واقعہ کے لیے ہے، جبکہ اصل وجہ اس کی بیوی کے ساتھ ہوا وہ سوچا سمجھا حادثہ تھا جو وہ چاہ کر بھی نہیں بھول پاتا تھا، جس کی سزا ابھی تک وہ عورت بھگت رہی تھی، کیونکہ اس کی سزا کم نہیں ہوئی تھی۔ وہاں کے قیدیوں کے ساتھ اس کا رویہ جس قدر برا تھا، عدالت نے سزا کم کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ ابھی بھی خود کو خدا سمجھ رہی تھی، سب سے افضل اور سب پہ حکم چلاتے، انہیں اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے والی، مگر انجان تھی وہ انسان ہی ہے۔ مگر اب اللہ اچھے سے سمجھا رہا تھا وہ کون ہے، انسان یا کوئی اور مخلوق۔ زید نتاشا کو پسند کرنے لگا تھا۔ اس دن وہ اسی بات کے لیے اس سے ملنے آیا تھا۔ نتاشا بھی اسے پسند کرتی ہے یہ جان کر اسے حیرت نہیں ہوئی۔ اس کی زید کی طرف اٹھتی آنکھیں یہ بتانے کو کافی ہوتی تھیں، مگر طلال نے بھی اسے صاف بتا دیا تھا وہ لوگ نہیں مانیں گے جن کی وجہ سے ان کی ماں جیل میں گئی، ان کی بدنامی ہوئی۔ وہ لوگ ان کے رشتہ داروں کے یہاں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے، مگر زید نہیں مانا۔ اس نے بھی اسے اپنی حال پر چھوڑ دیا۔ بلقیس کا بھی ان سے بول چال بند تھا، ویسے بھی ان سے اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے جو کوئی بھی انہیں جیل بھیج کر پچھتاتا، وہ بھی تب جب انہوں نے حویلی کے نئے وارث کو قتل کرنے کی سازش رچی ہو، چاہے وہ وارث لڑکی ہو یا لڑکا، مگر وہ وارث ہی کہلایا جاتا، حویلی کا پہلا وارث، جس کی سزا وہ اب بھگت رہی تھی۔ مگر طلال جانتا تھا انہیں ابھی بھی اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ جی تو یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 71۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور پلیز subscribe my channel and also share it with your friends and fellows. Take care of yourself. اللہ حافظ.